یہ کتنا اچھا ہوا کہ آج ہم یہاں پر آ گئے. اس طرح ایک عظیم باوقار خاتون سے ملنے کا ہمیں شرف حاصل ہوا ہے. یہ تو بہت اچھا ہوا. یہ بہت برا ہوا ہے کیونکہ اس طرح ہم ان کے سامنے کچھ بول نہیں سکیں گے. ہاں یہ تو بہت برا ہوا. یہ بہت اچھا ہوا ہے. پاکستان فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کے مقبول اداکار طلعت اقبال جو پچھلے 2 ہفتوں سے امریکی شہر ڈیلس کے ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے، آج انہیں اس جنگ میں شکست ہوئی اور وہ جہان فانی سے کوچ کر گئے. طلعت اقبال کا نماز جنازہ ویسٹ لینڈ قبرستان میں ادا کر دیا گیا، جہاں ان کے قریبی احباب نے شرکت کی. ان کی رحلت کی خبر بلا شبہ ان کے مداحوں کے ساتھ پاکستان شوبز انڈسٹری کے لیے بھی کسی سانحے سے کم نہیں. طلعت اقبال کئی سالوں سے امریکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ مقیم تھے. موت کے خلاف 2 ہفتوں تک برسر پیکار رہنے والے طلعت اقبال نے آخری وقت کیسا گزارا، یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں. کیا کر رہے ہیں؟ ہم پر رحم کریں کچھ. ہم نے آپ کا کیا بگاڑا؟ اب دیکھیں نا، پائپ بھی نہیں بچے جہاں پہ ہم لوگ ٹھہرا کرتے تھے. جائے تو جائے کہاں، کچھ بھی ہو بھائی. کچھ لے دے کے ادھر حساب کتاب کر لو نا، یہیں رہنے دو یار. ہم کو کیا بکواس لگا رکھی ہے تم نے؟ طلعت اقبال کے بارے میں جب پہلی بار یہ خبر سنی کہ وہ تشویشناک حالت میں ICU میں داخل ہیں تو پاکستان میں موجود ان کے چاہنے والوں نے اپنے دل تھام لیے اور اس بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے لگے تاکہ پورے معاملے کے بارے میں پتہ چل سکے. وینٹیلیٹر پر منتقل ہونے والے طلعت اقبال کے بارے میں سوشل میڈیا پر طرح طرح کی باتیں سامنے آ رہی تھی، جس میں انہیں ایک طرف کورونا کا شکار بتایا جا رہا تھا تو دوسری جانب وہ کسی مہلک بیماری سے لڑتے دکھائی دیے. یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا تھا کہ ابتدائی طور پر ان کی حالت کے بارے میں تفصیل سے بتانے والا کوئی نہیں تھا. چنانچہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے منفی عناصر نے اپنی مشہوری اور لائکس حاصل کرنے کے لیے ان کی صحت کو اپنے ذاتی مفاد میں خوب استعمال کیا. جب یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور ان سے منسوب من گھڑت باتیں بھی سامنے آنے لگیں تو اس موقع پر ان کی بیٹی سومی حسین سامنے آئیں، جنہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے اپنے والد کی صحت کے متعلق گردش کرنے والی تمام افواہوں اور دعووں کو مسترد کرتے ہوئے واضح الفاظ میں بتایا کہ ان کے والد کو نہ ہی کورونا نے متاثر کیا اور نہ ہی انہیں دل کا کوئی عارضہ لاحق ہے. وہ معمول کے مطابق اپنی دوائیاں لیتے ہیں. بدقسمتی سے اس دن جب وہ دوائیاں لے رہے تھے تو ایک گولی ان کے معدے میں جانے کی بجائے سانس کی نالی میں اٹک گئی، جس سے ان کا سانس بند ہو گیا. اس موقع پر انہیں فوری قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے ان کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا اور ساتھ میں یہ بجلی بھی گرائی کہ ان کے لیے اگلے 36 گھنٹے انتہائی اہم ہے، جس پر ان کے گھر والوں نے طلعت اقبال کے چاہنے والوں سے دعاؤں کی اپیل کی. تو وہی دونوں لڑکیاں نہیں تو پھر کیا ہوا؟ غلط فہمی دور کر دیتے ہیں. ارے کیا ہے یار، میں بات کروں گا نا، تو چل. اور اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں تھا. انفیکٹ ہم تو خود نوکری کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں. بہت مجبور قسم کے لوگ ہیں، ورنہ آپ کی بات. طلعت اقبال بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال لائے گئے. چونکہ انہیں سانس نہیں آ رہا تھا، لہٰذا انہیں مصنوعی تنفس فراہم کرنے کے لیے وینٹیلیٹر کی خدمات حاصل کی گئیں. وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر بستر پر یوں دراز تھے جیسے کسی نے انہیں نشہ آور دوا پلا کر گہری نیند سلا دیا ہو. طلعت اقبال کی حالت اس قدر سنجیدہ تھی کہ وہاں کے ڈاکٹرز نے انہیں اپنی سرویلنس میں لے رکھا تھا. وہ وقتاً فوقتاً ان کی حالت کا جائزہ لینے کے لیے ان کے کمرے کا چکر لگاتے تھے اور ان کی حالت کو نوٹ کرتے. ڈاکٹرز اس موقع پر ان کے اہل خانہ کو تسلیاں دینے کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار رہتے کہ ان کی تشویشناک حالت کے مد نظر وہ خود کو ذہنی طور پر مضبوط رکھیں تاکہ کسی بھی طرح کی بری خبر آنے پر ان کے حواس قائم رہ سکیں. اس بات کو ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ طلعت اقبال کے اہل خانہ بھی اچھی طرح سمجھ چکے تھے، کیونکہ ان کے سامنے ساری صورتحال کھلی کتاب کی طرح تھی جس میں لکھا ہر ایک لفظ واضح طریقے سے کہانی بیان کر رہا تھا. ہمیں تو بغلول کے ہچے بھی نہیں آتے، آپ کام کی بات کر رہے ہیں. ارے ہاں، کون بہلول ہے؟ اور آپ دیکھیے گا جب ہم اس دفتر سے باہر نکلیں گے نا تو آپ دونوں تو ہماری قسمت مشکوک ہوئی نا. آپ ایسا کریں، ہماری قسمت کو. طلعت اقبال کو اس حالت میں دیکھنے کے لیے ان کی بیٹی اور بیٹے کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا. ان کی بیوی سالوں پہلے چل بسی تھی، جبکہ ایک بیٹی کچھ دن قبل طویل علالت کے باعث امریکہ میں وفات پا گئی تھی، جس کا انہیں بے حد دکھ تھا اور یہ دکھ انہوں نے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی. انہوں نے خود کو گھر کی 4 دیواری تک محدود کر لیا تھا. وہ اپنے کمرے میں رہتے، نہ کسی سے زیادہ ملتے اور نہ ہی کسی سے بات کرتے. ان کے پاس اپنی بیٹی کی تصویر موجود رہتی، جسے دیکھ کر ان کے آنسو نکلتے اور وہ شدت غم سے بے حال ہو جاتے. اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ طلعت اقبال بنیادی طور پر ایک مضبوط اعصاب رکھنے والے انسان تھے اور ان کی یہ خوبی ان کی اداکاری میں بھی خوب دکھائی دیتی تھی. وہ کس طرح سے اپنے ہر ایک کردار میں فٹ ہو جاتے کہ یوں لگتا جیسے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ کردار لکھا ہو.
लेकिन कोई जितना भी आसाबी तौर पर पहाड़ जितना मजबूत हो, जवान औलाद की मौत का दुख चट्टान को भी मोम कर देने में देर नहीं लगाता। इसी तरह से तलत इकबाल भी मोम की तरह पिघलते चले गए और उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई, जिस पर उन्होंने खास ध्यान नहीं दिया। जब मंजिल इतनी करीब आ जाती है तो शोर नहीं करती, तो फिर क्या करते हैं? बाद में बता दूंगा। जी वो क्या पता बताया था आपने? तलत इकबाल को अस्पताल मुंतकिल किए कोई हफ्ते से जायद गुजर चुका था, लेकिन उनकी हालत में किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं आया और ना ही वो होश में आए। डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह एक बेटी और बेटे के सर पर कायम बाप के साए को यूं ही कायम और दायम रखा जाए, लेकिन जब खुदा ताला की जानिब से बशर के जिस्म से रूह कब्ज करने का हुक्म सादिर हो जाए तो हर मेहनत हर कोशिश रायगां जाती है। 2 हफ्तों तक वेंटिलेटर के मोहताज रहने वाले तलत इकबाल की इस जहां में रहने की मियाद पूरी हुई और आज वो दाई अजल को लब्बाइक कह गए। ये काम उनके बाद आने वाले हर एक इंसान ने करना है और वहाँ से कभी वापस नहीं आना। ये 1 वे फ्लाइट है जिसमें वापसी का टिकट नहीं। तलत इकबाल ने अपने फन का मुजाहरा थिएटर, ड्रामा और फिल्मों में किया। वो बतौर मुआविन अदाकार काम करते दिखाई दिए, ताहम उनकी अदाकारी इस कदर शानदार थी जिसके बायस वो देखने वालों की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो जाते। यहाँ तक के मरकजी किरदारों से ज्यादा उनके किरदार की लोग तारीफ किया करते थे। वो एक मंझे हुए काबिल अदाकार थे जो अदाकारी के मामले में किसी दरसगाह से कम नहीं थे। वो इंतहाई नागुज़ीर हालात में पाकिस्तान से गए और ये वो वक्त था जब इंडस्ट्री में उनके फन की जड़ें मजबूत हो रही थी। वो अगर पाकिस्तान में रहते तो यकीनन अदाकारी का बहुत बड़ा नाम माने जाते। उनके मद्दाहों का दायरा वसी होता जो आज उनकी वफात पर सोग में डूबा हुआ दिखाई देता है। तलत इकबाल ने पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री में गनाकदर खिदमात सरअंजाम दी जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी बख्शिश व मगफिरत फरमाए और उनकी अगली मंजिलें आसान फरमाए। आमीन। क्या कर रहे हैं? हम पर रहम करें कुछ। हमने आपका क्या बिगाड़ा? अब देखे ना, पाइप भी नहीं बचे जहाँ पे हम लोग ठहरा करते थे। जाए तो जाए कहाँ? कुछ भी हो भाई, कुछ ले दे के इधर हिसाब किताब कर लो ना, यहीं रहने दो यार हमको। क्या है? क्या बकवास लगा रखी है तुम?